ہم کھلے الفاظ میں کہتے ہیں اس دن اگر مودودیت کو روک لیا جاتا آج جھالوی اور جیلوی پیدا ہی نہ ہوتا۔ خلافت و ملوکیت کون تھا جس نے لکھ کے یہ سارا ٹونگ رچایا اور کہا؟ میں پوچھنا چاہنا امیر معاویہ جڑے ملوکیت تھے ابو بکر عمر عثمان علی دی خلافت ہے حضرت امیر معاویہ دی ملوکیت ہے۔ میں نے دسو قرآن کے اندر حضرت داؤد اللہ دا خلیفہ بھی ہے رب دا بادشاہ بھی۔ رب نے کی فرمایا قل اللہم مالک الملک، اگے کی یہ توتل قرآن ملوکیت دا تذکرہ نہیں کرتا، بادشاہ ہوئے تے عادل ہوئے، قیامت والے دن اللہ دے عرش دے ہیٹ ہوئے۔ جاؤ، میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، بات کو لمبا نہیں کرتا، مختصر کرتا ہوں، آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں بات سنیں، امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے، امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے، بولو اللہ راضی ہے۔ مرزا جیلوی نے بھی آکھا ہے امیر معاویہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہوں لیکن ہے باقی، لیکن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندہ تے دا معنی تا دس نہ کی ہے، یہ دا معنی ہے کہ اللہ راضی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ راضی ہے تو تینوں تکلیف کا دیئے؟ اللہ دا راضی، اللہ راضی ہے، امیر معاویہ تھے اللہ راضی ہے۔ تجھے پوچھو بات اللہ دی راضی ہوندی دلیل قرآن لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے فتح مکہ تو پہلے محمد صحابی بڑے مال خرچ کیتا، جہاد کیتا، اور جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے صحابہ بڑے درجے شان اندر برابر نہیں، درجہ پہلے آدھا سے آتا ہے، لیکن رب اندہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ جنت وعدہ میرا محمد ہر صحابی نال تام ہے آنا ہر صحابی نبی، ہونتے جماعت نعرہ بن گئے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جڑا نہ منے وہ جہنمی ہے، ہر صحابی نبی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صحابہ کرام کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی ڈگری دی ہے سورہ توبہ کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے، خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ راضی جن سے اللہ ہوا ہے وہ ہے سابقون الاولون، اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں، اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو، اللہ پہچانتا ہے، لیکن قانوناً ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے، قانوناً۔ ظاہر ہے کہ پتہ تو نہیں ہے کہ کون ہے۔ اب مجھے بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کو ہی ساتھ لے کے گئے تھے نا، انہی میں سے 12 بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا، واپسی پہ چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی، جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی امپاسبل۔ یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا، قرآن میں بھی سورۃ الاعراف میں یہ مثال آئی ہے۔ اور ان میں 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی۔ ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے؟ بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں، بعد والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ دوبیلا پھوڑے سے ان کی موت کی، قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ قانوناً صاحب، میں ہمیشہ لفظ قانوناً صحابی کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ، جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی تھی اور حضور کا صحابی تھا، ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا، یعنی سابقون الاولون میں، تو ان کو تو رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں سابقون الاولون ہو گیا۔ حبشہ جا کے المستدرک الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا، مرتد ہو گیا۔ صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی، اتنے ٹائٹل اس کو، مرتد ہو کے مر گیا۔ اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دل جوئی کے لیے پھر
उम्मे हबीबा से खुद निकाह किया, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। आपके नजदीक तो उसको मुर्तद नहीं होना चाहिए था, अल्लाह उससे राजी हो चुका हुआ था। हाँ जी दसो हुण बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक कातिबे वही के ऊपर बड़ा एक कर रहे होते हैं ना, एक कातिबे वही जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया कातिबे वही। सूरह आल इमरान सूरतुल बकरा उसने नबी इस्लाम से पढ़ी, मुर्तद हो गया, मर गया, दफनाते थे, लाश जमीन उठा के बाहर फेंक देती थी और लोग चेमा गोइयां करना शुरू हो गए कि ये रसूलुल्लाह के साथी हैं जो ये इसकी लाश बाहर निकाल देते हैं। फिर उन्होंने पब्लिकली दफनाया, फिर भी लाश बाहर गिरी, क्योंकि ज़ाहिर है हुजूर को उसने चैलेंज कर दिया था ना कि ये नबी को कुछ नहीं आता, जो मैं लिखता हूं वो वही होती है, नाऊज़ बिल्लाह। अब ये नबूवत स्टेक पे लगी हुई है सरकार, इसको आपको छोटा मसला समझ रहे हैं। हुजूर ने उस की गुस्ताखी करने के सबब अल्लाह ताला ने उसे पब्लिकली सजा दी कि जमीन ने उसकी लाश कबूल नहीं की। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जब वो मरा हुजूर ने पहले ही कह दिया था कि जमीन इसको कबूल नहीं करेगी। ओए होए होए, कातिबे वही था, साबिक़ून अव्वलून भी हो गया ये भी, लेकिन वफात तक जो रहे। और वफात सारे हुजूर की जिंदगी में तो फौत हुए हैं, चंद % लोग, बाकी तो बाद में फौत हुए हैं। और बुखारी मुस्लिम दोनों में मिला के 1 दर्जन से ज्यादा अहादीस हैं कि नबी इस्लाम फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे, मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी। वो एक मौलाना साहब कहते हैं कि ये तो काफरों की स्टेटमेंट है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है ना, अब्दुल्ला इब्ने उबई की जब कारस्तानियां खुली रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके साथियों पे, तो हज़रत उमर ने इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह इजाज़त है मैं इस मुनाफिक का गला काट दूं। आपने फरमाया कि छोड़ दो उमर, लोग कहेंगे ये अपने सहाबा को कत्ल करवाता है। तो एक मौलाना साहब कहते हैं वो तो लोग कहते थे, ओ सरकार बुखारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। बुखारी मुस्लिम दोनों में 1 दर्जन से ज्यादा हदीस हैं, हुजूर हौज़े कौसर पे कहेंगे अस्हाबी अस्हाबी उसैहाबी उसैहाबी, ये मेरे सहाबा हैं। तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह आपको नहीं पता, ये एक ममाती मौलवी को पता है, आपको नहीं पता। हाँ आना हुण फिर घेड़े च, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ मरे हुए बुजुर्ग भी साढ़े अगे अल्लाह के फजल नाल फेल ने इल्मी तौर से, तुसी तो शाह ही कोई नहीं हो। या रसूलल्लाह आपको नहीं पता, आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, जिनको इस ममाती ने डिग्री दी हुई थी अपनी तरफ से। तो आप फरमाते हैं सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इन पर फिटकारो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, इन्हें मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में जब रवायत होती है तो वो ताबी रवायत करने के बाद कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका, वो कहते हैं अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं तेरे नबी के मरने के बाद उनके दीन से उल्टे कदम ना फिरें। अगरचे हमें एक मुमाती मौलवी ने गारंटी दी हुई है, लेकिन फिर भी हम डरते हुए दुआ करते हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और बुखारी में अल्फाज है कि ये वो लोग थे जिनके खिलाफ हजरत अबू बकर ने क़िताल किया अपने दौर में। कौन? मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़ाब से मिल जाने वाले लोग। इससे मुराद नाऊज़ बिल्लाह जिस तरह रवाफिज कहते हैं कि साबिक़ून अल-अव्वलून कोई बड़े असहाब में से नहीं, वो नहीं थे। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अरब के कबाइल रसूलुल्लाह की वफात के बाद अबू बकर के दौर में मुर्तद हो गए। अब मुझे ये बताएं, रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो रसूलुल्लाह की जिंदगी में क्या होता है? ममाती साहब, मुसलमान नहीं कहना, साहबी कहना है। कुल्लन कुल्लन कहना है, कुल्लन। उसी जुमले को बुनियाद बना के जेनम के मिर्जा ने मेरे खिलाफ एक क्लिप वायरल की। ये शख्स कुरान से कितना जाहिल है, इसे मस भी नहीं कुरान से। रिवायात में खोया रहता है ना, रिवायात में तहकीक करता रहता है, खोया रहता है। कुरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, जिहाद निरा जाहिल है। तू कुरान में तहरीफ करता है, कुरान में जिन आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है वो सहाबा पे फिट करता है।
جملہ جو میں نے بار بار دہرایا، جس کی تکلیف ہوئی، وہ جملہ یہ تھا، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو دو گروہ میں تقسیم کیا قرآن نے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن کلن کہو زور سے کہو، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تیرا ہوں کلن میں کٹنا وا، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن ریسن اصحابی اصحابی، وہ بھی کلن سن۔ تو انہوں کے پتہ قرآن تو انہوں کتوں آنا ہے؟ جو منکرین حدیث ہو اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا، یہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کہہ رہے ہوتے ہیں، حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لیتر مار کے ممبروں سے اتارے۔ یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے اس کو۔ یہ پرویزیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پرویزی کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے ہے۔ کلن صاحب وہ کتنے گئے پھر؟ مرتد ہو گئے۔ حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ؟ صحابی، کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا۔ نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے، نہیں سر بعد کی تو ہم بات نہیں کر رہے، حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا، اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا، بعد میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کی فتح آ گئی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے۔ حضور نے کہا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ یہ کہہ رہے کافر کہتے تھے یہ تو حضور خود بتا کے گئے ہیں، اور یہ باتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتا کے گیا۔ وہ کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ باقی جنگجو جاتے ہیں جب دنیا سے، یہ نہیں بتا کے جاتے میرے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی تو 33 سال پہلے بتا رہے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، او آئے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور مسند احمد میں کم از کم 4 حدیثیں، اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی تھا جو خود اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے صحاب میں سے تھا، ابو الغادیہ، اس کے ہاتھوں حضرت عمار کا قتل ہوا، اور پوری زندگی روتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ اسی پہ شیخ البانی تڑپ اٹھے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا اس حدیث کے تحت کہ اگرچہ ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ویسے حضور نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے انشاءاللہ کہہ کے، تو یہ فضیلت اس سے اٹھ گئی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ، البانیہ کے رہنے والے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، پھر یہاں سے بھی چلے گئے، یہ انہوں نے لکھا۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے، اور یہ اور جی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں سورۃ الحدید میں 2 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد۔ سر یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں یہ اور ہیں، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کامل الایمان ہیں اور ان کے اپنے معاملات بعد میں صحیح چلنے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ بعد والوں سے بہتر ہیں، یہ ان کے لیے کلن آیا ہے، ورنہ ہے باقیوں تک بنے گا۔ اور وہ کدھر گئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بعد میں دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور قانوناً جو بیچ والے 101 والے منافقین اور 100 نمبر والے سابقون الاولون، یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی، تھوڑا آپ قرآن کا علم حاصل کریں، اور میں آپ کو اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا کہ یہ ڈویژنز آگے پھر سینسٹیوٹی کے اوپر بھی آتی ہیں، صرف یہاں تک نہیں ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، اس کی تفسیر ذرا بیان کرنا حدیث کی روشنی میں تو پتہ چل جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کھولیں، انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے،
مسند احمد کی حدیث لی ہے, بخاری کی حدیث لی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہیں پر بھیجا, اور وہاں پہ کچھ قبائل تھے جو بےچارے نئے نئے مسلم ہوئے تھے. انہوں نے بجائے یہ کہنے کے نا اسلمنا ہم اسلام لے آئے, انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے اور اسلام کی طرف آئے, لیکن انہیں یہ نعرہ نہیں آتا تھا. حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ یہ اسلام سے پھر گئے ہیں, انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, اور کچھ ساتھیوں کو انہوں نے صحابہ کے حوالے کیا کہ تم یہ بندے تم قتل کرو, یہ باقیوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے جب تک رسول اللہ سے نہ پوچھے, اور انہوں نے نہیں قتل کیا. نبی علیہ السلام کے پاس اسی دوران مسند احمد میں آتا ہے, یہ بخاری میں تو اتنا ہی ہے, بخاری میں یہ بھی الفاظ ہے, رسول اللہ کے پاس جب یہ شکایت آئی نا, آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ خود اپنا معاملہ جو ہے نا اس کے ذمہ, اس نے اللہ کو جواب دینا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور تسی تو شاید کوئی نہیں. اور مسند احمد میں موجود ہے اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد ابن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جو الفاظ ہے نا یہ مسلم شریف میں ہے, 6488 نمبر حدیث. عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالی دی. کب دی؟ وہ بخاری میں اور مسند احمد میں اور تفسیر ابن کثیر میں وہ ساری حدیث. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی حضور کو, آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, کولن تم, تیرا کولن کتنے گیا, تم میرے صحابہ. خالد ابن ولید نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں, اور میں تو فتح مکہ کے بعد والا بھی نہیں ہوں جو کلن والی سرکار نے دسیا سی, میں تو فتح مکہ سے پہلے ہوں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد تھے. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اس کے بعد وہ چیز نہیں تھی. اور فتح مکہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان, یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ تو طلقاء ہیں جو سورہ توبہ میں آیا 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی. ان کا تو چھوڑ ہی دیں آپ, یہ تو خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے. تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو, اور میرے صحابی نے عبد الرحمن بن عوف نے 1 مد گندم 600 گرام, آدھا کلو جو گندم خیرات کی, تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ ہمیں تو بہت مار میں ہے, اصل میں تو ان کو کہا گیا تھا, خالد بن ولید کو. انہوں نے تو نہیں کہا کلم وعد اللہ الحسنى, انہیں پتا تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. جس طرح بریلوی اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں چیزیں منسوب کرتے ہیں, یہ بھی ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. احد پہاڑ آلموسٹ 4.5 میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے, 7.5 کلومیٹر, جا کے گوگل میں لکھیں 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ, پتھریلا, اس کا آپ ذرا وزن کریں, اور سارا سونے کا ہو. اور عبد الرحمن بن عوف, اور یہ تو بات عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی, مولا علی کی تو آپ چھوڑ ہی دیں, مولا علی کی در, یہ تو عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی ہے. علی معاویہ بھائی کتوں بھائی بہت فرق, رہن دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے برابر نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ اتنا سونا, تو آپ دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا, کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے. میں نے اس پہ رجوع کیا ہے کہ کھربوں معاویہ بھی ہوں ایک عمار کے برابر نہیں, کیونکہ حضرت عمار کا اتنا سا گندم خیرات کرنا, احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سر احد پہاڑ کے برابر سونا جو اس کی تو قیمت بہت ہے, اتنے سے سونے میں ہی اربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, خربوں ہی تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. میں نے بلکہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب, میں نے کہا یہ سپر کمپیوٹر, ان کا یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اس کی اگر سونے کی قیمت لگائی جائے. سر ظاہر ہے سونا اب 1,20,000 روپے آلموسٹ تولا ہے, تولا اینا جا ہوتا ہے 7.5 کلومیٹر تے پتھریلا, او دا وزن کرو, کروڑا ٹن بنے گا کوئی نہیں, اور پھر اس کی قیمت کیلکولیٹ کریں. عمار ابن یاسر
تو آپ چھوڑ دیں سر. یہ حضور نے بھی ویسے چن چن کے نا بندوں کے نام لیے. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. نہ چھیڑا کرو ملنگا نو, میں تمہیں منع کیتا ہے. ٹھیک ہے, تسی یہ سمجھو کہ ساڈا واسطہ پیا ہوا ہے انہاں لوگوں نال جو کہانیاں بیان کرتے ہیں. بھائی نہ, واللہ یہ میرا دعویٰ ہے, جس نے احادیث نہیں پڑھی, جس نے سنت کو نہیں مانا, اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی, یہ کیٹاگریز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ والی بھی ڈیفینیشن کر دی. صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرے صحابہ کو خالد تم نہ کہو. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹاگریز کے ڈویژن ہے. فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد, ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد. یہ ساری ہیں اور یہ سب قرآن کے اندر ان کی جڑ موجود ہے. مجھے بتائیں, یہ مہاجرین اور انصار کا جو ذکر ہوا ہے, اگر تمہاری ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی دو ہی کیٹاگریز ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور بعد, تو ہجرت مدینہ سے پہلے اور بعد یہ ڈیفینیشن کیوں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے؟ سورہ نساء تو پورا ہجرت کے بیان سے ہے. وہ پورا قرآن پڑھو نا, ایک قصہ نہ لے لو, پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. تو قرآن میں بھی آپ نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے کیونکہ آپ بودے مسائل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری فون آن ہوتا ہے, اس میں آپ سے بات نہیں کروں گا. نہیں, آپ ریسرچ پیپر فری منگوا سکتے ہیں, دنیا میں ہر انسان منگوا سکتا ہے, پاکستان کے اندر, پھر وہ لے جائے فری. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ نے دینا ہے. 12 کا پیکج آپ کے پاس آئے گا جس میں سے 3 اذکار کارڈ ہوں گے اور 9 ریسرچ پیپر, جن میں کربلا والے 200 احادیث, روایتہ نہیں سرکار, تاریخ نہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی, احادیث, وہ بھی ریسرچ پیپر ہوگا. اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. خلفائے راشدین کون ہے یہ بھی میں نے بتایا. حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, عبداللہ ابن سبا والا ڈرامہ نہیں, بخاری مسلم, جنگ جمل, صفین, نہروان, اس کے بعد صلح حسن, پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر حضرت حسین کی شہادت. 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں ان پہ بڑے بڑے ائمہ کے تحکیم لگی ہے. امام ترمذی کی, امام حاکم کی, امام ذہبی کی, امام البانی کی, شیخ زبیر لیزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, اور محدثین کی اس پہ تحکیم لگی ہے. وہ آپ پڑھیں اور علم حاصل کریں. تو یہ کل وعد اللہ الحسنہ سرکار, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے, قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں سورہ فتح میں آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن وہ جو آیات پھر آگے آتی ہیں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, اس آیت 29 نمبر آیت جو آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی, یہ پوری پڑھے تو اس کے اینڈ پہ آیا ہے کہ جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, منہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان میں سے بھی جو یہ کام کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے, جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے اعمال کو دیکھے گا, ان کے لیے اجر ہے. وہاں بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ قرآن اور سنت پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے. اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر. جامعہ ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری وفات کے بعد عنقریب تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفاء راشدین کے مخالفین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل البدع, یہ بدعت کرنے والے. حضرت عثمان تک تو سارے جبڑے کھول کے بول دیتے ہیں بلوائی تھے جی, باغی تھے جی, خارجی تھے. حالانکہ خارجی کی ٹرم بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے. حضرت علی کا یہ ٹائٹل تو نہ آپ چھینے. بخاری مسلم میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ خوارج نہروان کے موقع پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر قتال کیا, مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو قتال کریں گے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو خلفائے راشدین کے ساتھ چلنا ہے. حضرت علی کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی وہی رویہ ہے, اور اس میں خصوصاً اصحاب صفین جو ہیں ان کے بارے میں, اصحاب جمل کو تو حضرت علی نے معاف کر دیا, صفین والوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنا سخت رویہ رہا. مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر.
حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں جو میرے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ظاہر ہے وہ سرغنہ نے ورگلایا، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. اس کو نہیں معاف کیا، یعنی ان کے نزدیک، میں تو کہوں گا ان کو رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معاف کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا. کلن یہ نہ ہاتھ پایا کرو، منو چھیڑ دو تسی، تو میں خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ حضور نے ہمیں کہا تھا میرے بعد خلفائے راشدین کو پکڑ لینا. تم خلفائے راشدین سمجھتے ہو صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان ہے شیعہ کے بکس کے اندر؟ نہیں، حضرت علی بھی ہیں. میں تو شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شانیں بیان کی ہیں کئی دفعہ. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ خلفائے راشدین اور ادر دین خلفائے راشدین. میں نے کئی ایک نمونے تو میں نے اس ویڈیو کا جواب ہی تو پوری زندگی دے رہا ہے آلتے آلے، پتہ نہیں شاید مہینے بعد چڑھے، وہ دا جواب بھی نہیں دے سکتے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ تو ابو داؤد ترمذی سے حدیث بیان کریں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے بعد خلافت نبوت کی طرز کے اوپر رہے گی 30 سال تک، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. پھر وہ سفینہ کہتے ہیں رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور اس میں حضرت حسن کے 5 مہینے شامل ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں، یہ علیہ السلام امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا ہے، ان کی تو اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. تو یہ 30 سال کے بعد شریر ترین بادشاہت شروع ہو گئی ہے. مسند احمد میں الگ سے حدیث موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ اٹھائے گا پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی مخالفین کو کاٹنے والی. اور یہ 30 سال خلافت والی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے. مسند ابی داؤد طیالسی جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث جب لی ہے نا تو اس میں وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے، چھڑا خلیفہ نہیں، خلیفہ راشد ہے ہی نہیں، چھڑا خلیفہ بھی نہیں، کیونکہ ایک ٹرم ہے جو خاص بندے پہ بولی جائے گی، وہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں. ویسے تو آپ امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب کو کہہ لیں خلیفہ، وہ اس طرح آپ جو مرضی کہتے رہے، ملک ہیں. انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ شریر ترین سخت گیر بادشاہ ہے، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. حضرت سفینہ نے خود فام بیان کیا ہے یہ کون ہے. تو سر یہ ہم یہ چیزیں کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے.